جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. ملاحظہ کر رہے ہیں آپ ربیع الاول اسپیشل احساس اپیل ٹرانسمیشن، اور اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں ان اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو کسی بھی اللہ کی حکمت کی وجہ سے ان کو دولت سے محروم رکھا گیا، اس طرح آسائشیں ان کو میسر نہیں کہ جیسے میں اور آپ ہیں. اللہ رب العزت کا کرم کہ جب چاہتے ہیں جو چیز کھاتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہمیں کھلا دیتا ہے. جو چیز چاہیں اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیتا ہے، اس کا کرم ہے. لیکن یہ اس کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ کہیں پر کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کہیں کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے. یوں کہیے کہ ایک شخص ہے کہ اگر اس کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بھی کرائسس سے گزر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مصیبت کا وقت ہے. اور اگر وہ مصیبت میں صبر کا دامن تھام لے، صبر سے کام لے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین. اس کے لیے بہت بڑی موٹیویشن، بہت بڑی تحریک، بہت بڑی ترغیب کیا ہے کہ کیا غم کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی کمی بیشی زندگی میں آ گئی، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ کی معیت مل رہی ہے، اور کیا چاہیے. کہتے ہیں نا جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. تو جو صابرین ہیں نا، ان کو صبر اسی بات پر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشنودی عطا کر رکھی ہے، یہ ہمیں خوشخبری دے رکھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے، اور یہ مقام شکر ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت سے سوا ملے، آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ ملے، آپ کو اپنے گمان سے زیادہ ملے، تو پھر یہ مقام شکر ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ مومن شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العزت یہ گارنٹی، یہ ضمانت قرآن کے ذریعے ہر بندہ مومن کو دیتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو لگژریز، جو فیسیلیٹیز، جو آسائشیں، جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر وہ ملٹی پلائی ہوتی رہیں تو اس کا آسان ذریعہ ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ہم شکر کرتے رہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی رہیں گی. اف یو کیپ سرونگ دا ہیومینٹی، اف یو keep spending the sustenance given by Allah Almighty in the way of Allah over the people who are needy and suffering from hunger or thirst، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے your blessings are going to be multiplied. آپ کو جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. تیسری ایک چیز، اب یہ دو باتوں سے بات نکل گئی تو میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں نے اپنے استادوں سے بیٹھ کر یہ بات ڈسکس کری تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا، اور مجھے بڑی ایک سمجھ لیں کہ تحریک ملی، اس سے بڑی موٹیویشن ملی. ایک تو مقام صبر ہے جس پر ہم نے بات کی کہ کرنے والا صابر کہلائے گا. ایک مقام شکر ہے کہ اللہ نے نوازا، شکر ادا کرے گا تو شاکر کہلائے گا. ایک اور بڑا خاص مقام ہے ناظرین، وہ کیا ہے کہ جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی، جب پریشانی آئی، تو بنتا تو یہ ہے ہر عام بندہ مومن مسلمان کے لیے کہ وہ کیا کرے، صبر کرے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اس مقام پر بھی صبر کرنے کے بجائے شکر ادا کرتا نظر آتا ہے. اور پھر یہ کرنے والا نہ صابر رہا نہ شاکر، پھر یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے، یہ کون سی فکر ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میرے پاس ابھی میری پسند کا کھانا ہو اور میں مزے لے لے کر اس کو کھاؤں تو بس میرا نفس بڑا مطمئن ہو جائے گا، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا. ایک تو یہ سوچ ہے. دوسری سوچ کیا ہے کہ اگر اس وقت مزیدار لذیذ کھانے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بھوک زور سے لگ رہی ہے لیکن ایک روٹی بھی میسر نہیں. اب کیفیت یہ ہے، اب فکر یہ ہے، اب سوچ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے مطابق، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس ایک روٹی بھی نہ ہو. یعنی کہ جس سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں، جس رب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میرا جو پالنہار ہے، جو میرا رب ہے، جو مجھے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس روٹی میسر نہ ہو تو میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. کیونکہ یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے.
اگر یہ فکر اور یہ سوچ بن جاتی ہے نا تو پھر یہ منازل طے ہوتی ہیں اور پھر بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پھر وہ ولی کہلاتا ہے. ہمیں اللہ رب العزت ان میں شامل کرے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے جو خیرات اکٹھی کی ہے راہ خدا کے اندر اور اللہ کی معرفت کی جو منازل طے کی ہیں، اگر اللہ رب العزت اس سے ہمیں چند قطرے بھی عطا کر دے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہماری آخرت بھی. چلے آتے ہیں واپس اسی گیٹ ڈاؤن ٹو دی براس ٹیکس. آج کا جو آبجیکٹیو ہے، آج کا جو مقصد لے کر حاضر ہوئے ایک بار پھر، ٹو سرو دا ہیومینٹی اینڈ سروس ٹو ہیومینٹی از دا سروس ٹو اللہ. جو خدمت انسانیت کا یہ سفر ہے، آئیے ایک بار پھر اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اس کار خیر میں اپنے حصے کی شمع ضرور روشن کریں. جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی تعداد میں دیں، کثیر آپ یہاں پر ڈونیشنز دیں، لیکن کم سے کم اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ جب خلق خدا کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا تو آئی واز دا ون، کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے جو کچھ بن سکا اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کی. مدد کا یہ جذبہ، اس پر قرآن حدیث کیا کہتے ہیں، یہ موٹیویشن اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر آپ کچھ کلام فرمائیے تاکہ ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے، جو ہمارا مقصد ہے بیٹھنے کا وہ بھی حاصل ہو سکے. کافی دیر قبل سب سے پہلے والے اس میں آپ نے وقفے میں جو باتیں کی اور جو ہم ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں، وہ صرف اس میں جذبات برانگیختہ کرتے ہیں لوگوں کا. احساس نام ہے حسیات کا. جب تک حسیات موجود ہیں اس وقت تک زندہ ہے، جب حسیات ختم ہو جائے وہ مردہ ہے. واہ واہ. زندگی کیا نام ہے؟ زندگی نام ہے زندہ دلی کا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے. اور ظاہر اگر آپ اس کو تحقیق کریں عمیق نظروں سے، گہری نظروں سے، تو آپ کو رزلٹ یہی ملے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کو راضی کرنے. اللہ. اب اس کی رضا کہاں پر ہے؟ اس کی رضا جو ہے اس کی، یعنی ایک ولی کی تعریف کیا ہے، جبکہ اس کا بے شمار لوگوں نے ولی کی تعریف لکھی. ایک جگہ آ کے لکھا ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ کہا جو بندگان خدا سے پیار کرے وہ ولی ہے. اللہ اللہ. اور اسی طرح آپ کیا شریعت میں جب بھی کبھی خلافت کے معاملے کے اندر آتا تھا کہ خلیفہ کون بنے گا، تو اس کے اندر جو بھی نام جاتے تھے اس کے اندر سب سے پہلے یہ جانچا جاتا تھا کہ یہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی اس کے اندر للہیت ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. یہ تمام اسپیکٹس دیکھ کر، یہ فیکٹرز سارے دیکھ کر ایک فیصلہ ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے اس میں ولی ہونا ڈیزرو کرتا ہے، یہی اصل میں ولی اللہ یہی ہے. اللہ اللہ. حالانکہ بہت تعریف ہیں. سیدنا علی سے کسی نے پوچھا یا علی بندہ جو ہے اس کا علی، اس کا کہنے لگا ولی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کی نظروں کے سامنے سے حجابات خداوندی پلک جھپکنے کے عرصے تک محو کر دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، اس کے وجود میں آگ لگ جائے. اللہ. کسی نے کہا ولی وہ جو جسے دیکھ، یعنی سب نے اپنے اپنے ذوق، لگن اور اپنے تجربے کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی. ولی کی تعریف وہ کرے گا جس کو اللہ نے استطاعت فرمائی ہے. کیا بات ہے. وہ دنیاوی نہیں کرے گا کہ بعد میں بیٹھا رو رہا ہے کہ جی میرے منہ سے تو یہ نکل گیا، میرے منہ یہ تمام چیزیں، یہ بات نہیں ہے. ولی تو جو بولتا ہے وہ جائز کر ایک جملہ بولتا ہے، وہ کئی جملے اور کئی مضامین پہ بھاری ہوتا ہے. اللہ. تو یہ تعریف ہے. کسی نے کہا دیا اپنے ذوق کے مطابق کہ ولی وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ. کیا بات. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ تمام چیزیں، یہ صفتیں سب میں ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا نا، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے لوگوں پر. تو اگر کسی کو آزمانا ہے، کسی کو اللہ کا قرب مقصود ہے، منظور ہے، مبرور ہے، تو وہ بندگان خدا کی تعریف کرے، ان سے محبت کرے، بندگان خدا کی مدد کرے. تو وہ سچ یہ بتا دے رہا ہوں، واقعی میں اللہ واحد و شاہد ہے، وہ اللہ کا ولی. اللہ.
وہ اللہ کا ولی. اللہ اللہ کا انعام و اکرام پھر دیکھیے. جس کو آزمانا ہے دیکھ لے, آزما لے. یہ میں بول رہا ہوں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, آزما لے. وہ آزمانے کے بعد وہ رزلٹ اس کو یہی ملے گا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دیے. گن گن کے دے گا, گن گن کے ملیں گے. بے گنے دے گا, بے گنے دے گا. اس کی تو ذاتی کچھ اور. کیا بات. سبحان اللہ. تو اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. حاصل کرنے والے کی عقل کی کمی ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے. مانگنے میں کمی ہے. کیا بات. وہ تو ہے نا, اس کا کہہ رہا ہے جوش دریا کا سمندر سے سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنی خاموش. ہاں کیا بات ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف رضائے الہی جب چاہیے, پھر کیا ہے, جان بھی لے لے, آنکھ بھی لے لے, ساری چیزیں لے لے. کتنے واقعات ہیں پچھلے رسول اللہ سے قبل کے واقعات ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب کوئی اس کا وہ مانگ رہا ہے, اس کا ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, اس نے روک کے کہا کہ موسیٰ میرے لیے دعا کروانا کہ میرا اولاد ہو جائے. واہ واہ. وہ گیا, اس کا گئے, وہاں سے آئے, واپس کرنے لگے, بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیری نصیب میں کوئی اولاد نہیں. اس نے تو بیچارے نے کس آرزو سے کہا تھا. معلوم ہوا 2-4 روز میں ایک فقیر گزرا, اس نے کہا بابا فقیر کو 1 روٹی دے, 1 اولاد ملے, 2 دے, 2 ملے گی, 3 دے, 3 ملے گی. اس نے اٹھا کے ساری ڈلیے ہی پوری دے دی. اب اس کے بعد اولاد ہی اولاد ہو گئے. تو اس سے کیا ہوا, یہ نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. نو, نبی کو ڈیفیٹ نہیں ہوئی. جب بعد میں پوچھا گیا, تحقیق کی گئی کہ تو نے یہ ساری دے دی, یہ اولاد مل گئی, تو یہ پہلے بتا یہ کیسے ملی. کہا کہ یہ تو اللہ کی ذات والا صفات میں گم تھا. اللہ. اس سے پوچھا گیا, کسی نے آ کے پوچھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا گوشت چاہیے. اس نے کہا مجھ سے لے لو, دے دیا کاٹ کے. کہا نہیں رکو, پتہ نہیں اس جگہ کی ہو, اس جگہ کئی جگہ سے کاٹ کے دے دیا اس نے. صرف اس لیے دے دیا کہ اللہ کی رضا الہی میں جو گم ہے, بس وہ اس نے سمجھ لو کہ دنیا کا فلسفہ سمجھ لیا. وہ دنیا بھی سمجھ گیا, آخرت بھی سمجھ گیا. جہاں وہ لہت و لال میں پڑا رہا, چنی چنا میں پڑا رہا, اور اس کو گھمنڈ رہا کہ بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں میں, بہت بڑا صاحب علم ہو گیا ہوں. تو بھائی خوف بقدر علم ہوتا ہے. جس کو جتنا خوف ہوتا ہے اتنا پتہ ہوتا ہے کتنا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی سے لمحے لمحے کے اندر بھی ایک پلک جھپکنے کے عرصے بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی گرفت آئے اور اللہ کے حضور شرمندہ ہو جا کے قیامت کی. اللہ. لہٰذا خوف بقدر علم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ بلال حبشی نے کوئی بہت بڑی ڈگریاں نہیں لائی تھی یونیورسٹیز سے. آج بلال حبشی پہ میری جان قربان, میری آل قربان, میرا مال قربان, سب قربان. قیامت کے دن اگر کھڑا ہوگا بلال حبشی, وہ رسول اللہ کے مؤذن کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اور مقام حاصل کرے. اللہ. تو ایمان جو ہے نا وہ تقاضا کرتا ہے, متقاضی ہے کہ کتنی لگن ہے اور کتنی لگن ہے اور کتنا حاصل ہے, کتنا خلوص ہے. وہ اس میں گم ہو جاتا ہے, پھر وہ ساری چیزیں اس کی نزدیک کوئی حیثیت, دنیاوی حیثیت تو ہے ہی نہیں, رکھا ہی نہیں. تو یہ پیسہ رکھنا یہ کچھ نہیں ہے. اس پیسے کو آگے کے لیے سیو کرو تاکہ قیامت میں جاؤ نیکی کی صورت میں آپ کو مل سکے. اللہ. کیا بات. اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کا. حقیقت ہے ہم نے نظریہ درست کرنے کی ضرورت ہے, فکر کو درست کرنے کی, پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے مسلمان ہو کر کہ یہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے نا, یہ ہماری سیکیورٹی ہے, یہ ہمارا تحفظ ہے, امپاسبل. جس نے عطا کیا ہے, اس نے جس طرح زندگی گزارنے کا قرینہ بتایا ہے, بس وہی ہے. اور جو حضرت کہہ رہے ہیں نا ہمارے مانگنے میں کمی, حقیقت ہے. علامہ لکھتے ہیں نا کہ علامہ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی, یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتا.
ہم کوشش تو کر کے دیکھیں ناظرین، اور حقیقت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ کتنا خرچ کر رہا، جب وہ ذات الہی میں گم ہوتا ہے نا، اس کو تو پھر اپنا گوشت، بقول مفتی صاحب، وہ اپنا گوشت کاٹ کر دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ دولت کیا چیز ہے؟ ہم اپنی سوچ کو بڑا کر لیں، اپنی فکر کو پاکیزہ کر لیں، تو آپ یقین جانیے جب کبھی ہمارے سامنے کوئی آئے گا نا اور مدد درپیش ہوگی، تو ہم یہ سوچیں گے نہیں کہ ہم مدد کریں یا نہ کریں۔ جو ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، وہ دیکھے گا سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین، اس یقین کامل کے ساتھ دے رہا ہوگا کہ اس کو جو 5,000 کا نوٹ دے رہا ہوں نا، یہ مجھے 50,000 ہو کر واپس ملے گا۔ اور جو دینے والے ہیں آپ مخیر حضرات، جو دیتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ سیکنڈ کریں گے، انڈورس کریں گے میری بات کو، جی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے رب کی عطا سے، رب کی توفیق سے دینا شروع کیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ پھر ہمارے پاس کہاں سے آیا، پھر کس طرح اسباب بنتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ نے ہمیں اتنا نواز دیا۔ تو آئیے، اگر آپ پر بھی رب کی عطاؤں کی بارش ہے، تو ایک طبقہ ہے جو اللہ کی ہی حکمت کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان کی پریشانیاں اگر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ زندگی وصول، دیکھیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ایسا بھی زندگی گزارنا، کیا زندگی گزارنا ہے؟ اگر میں کسی کی تکلیف نہیں کم کر سکا، اگر کسی کے پاس کھانا نہیں تھا، میں اس کو کھانا دے سکتا تھا۔ میں خود تو 2-3 وقت 4 وقت جو ہے وہ اچھے سے اچھی غذا کھا رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی کرم سے، اس کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے، اور وہ بیچارہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، جس کی مدد کرنا میرا فرض عین ہے، لیکن میں اس کے دسترخوان پر اپنے حصے کی پلیٹ نہیں رکھ رہا۔ میں خود مشروبات پی رہا ہوں، میں اللہ کی عطاؤں کے قربان کے، اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، جو مشروب چاہے میں الحمدللہ پی رہا ہوں، لیکن میرا ایک مسلمان بھائی ہے جس کو صاف پانی میسر نہیں، میں کیا جواب دوں گا قیامت کے دن؟ وہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ولادت کے مہینے کی نسبت سے آج کی یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اگر کسی کو مصیبت میں دیکھ لیتے تو جب تک سکون سے بیٹھتے ہی نہ، کہ جب تک اس شخص سے اس کی مصیبت کو دور نہ کر دیتے۔ تو ایک طرف ہم ان سے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کریں، اور دوسری طرف جب عمل کی باری آئے تو ہم بولیں یار پیسہ خرچ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، میں نے تو بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے کمایا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا شیوا نہیں۔ سیکھیں ہم اس مثال سے جو حضرت نے فرمایا نا، خاص طور پہ آپ نے کیٹیگرائز کیا کہ مختلف جہتوں سے تعریف ہو سکتی ہے ولی کی، لیکن ایک یہ ہے کہ جو بندوں سے، انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ریاست کا بادشاہ تھا، بوڑھا ہو گیا، اس کو لگا کہ بس اب چند دن کا مہمان ہوں، اس نے اعلان کیا ریاست میں، اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بعد اس شخص کو اس ریاست کا بادشاہ بناؤں گا، the one who loves his fellow beings the most، جو اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھ کے لوگوں سے، انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ he will be the one who will rule this country right after my death، میری موت کے بعد وہ ہوگا جو اس ریاست پر حکومت کرے گا۔ ایک شخص تھا انتہائی غریب لیکن محنت مشقت کرنے والا، اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل میں غریبوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے، بہت زیادہ جذبہ ہے، شاید میں خود بہت غربت سے گزرا ہوں تو ان کیفیات کو زیادہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا دل میں ہی یہ دعویٰ تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت شاید غربا سے کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال سب اپنی کوشش کر رہے تھے، ہر کسی کا انٹرویو طے ہوا اس بادشاہ کے ساتھ، اس رولر کے ساتھ۔ اس غریب نے بھی اپنی تیاری کری، محنت مشقت کر کے، مزدوری کر کے جو اجرت حاصل ہوئی اس نے نیا اپنا جوڑا پہنایا۔ سفر کی نسبت سے دیہات سے وہ آ رہا تھا بادشاہ کے پاس، تو اس نے کچھ فروٹ وغیرہ اور کچھ ساز و سامان لیا، سم ہاؤ مینیج کر کے وہ روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ مسافت پر تھا اس محل سے جو بادشاہ کا تھا، تو جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ بالکل کپڑے اور انتہائی ایسے حالت میں، کسمہ پرسی کے حال میں ایک غریب شخص ہے جو روڈ کے کنارے سے گزر رہا ہے۔ اور جب اس نے اس کو دیکھا کہ جو اس وقت بہتر کپڑے پہنے ہوئے، وہ خود بھی غریب تھا لیکن بہتر کپڑے پہنے ہوئے وہ بادشاہ کا انٹرویو دینے جا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ محبت غربا سے کرتا ہے، تو اس غریب نے
اس فقیر نے، اس بے حال نے اس کو پکارا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے کہا کیا مدد چاہیے؟ کہا کہ میرے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، میرے پاس لباس نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ لباس دے دو۔ اللہ اکبر! اس کے دل میں اس نے کہا کہ بادشاہ سے انٹرویو تو ہوتا رہے گا لیکن میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنا نیا لباس اتار کر اس کو دیا، اس کا لباس اس سے لیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اب جو زاد راہ تھا، جو سامان رکھا تھا سفر کے لیے، وہ اٹھا کر پھل فروٹ سارا اس کو دے دیا، اور یہ سب کچھ دے کر اور وہ چلتا بنا۔ اب جیسے تیسے دل تو یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اچھے سے اچھے انداز میں بادشاہ کے دربار میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، اگر میں اس حالت کے اندر جاؤں گا تو بادشاہ تو شاید مجھے دیکھ کر وہاں سے بھگا دے۔ لیکن بہرحال اب ہیوی ہارٹیڈلی، بھاری دل کے ساتھ وہ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کے دربار میں انٹرویو کے لیے پہنچا، اور جیسے ہی بادشاہ سلامت تشریف لائے اور اس غریب شخص کی آنکھیں اوپر ہوئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا بادشاہ کوئی اور نہیں، وہی فقیر تھا جو اس کو راستے میں ملا تھا۔ اللہ اکبر! اس بادشاہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا کہ اگر تو میں، اس نے بلکہ فقیر نے اس بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، پھر آپ مجھے ایسے حلیے میں کیوں ملے، ایسی حالت میں کیوں ملے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اچھی حالت میں ملتا، میں بادشاہ بن کر ہی ملتا، تو تم تو مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے، مجھے امپریس کرنے کے لیے اور مجھے یہ جتانے کے لیے کہ تم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، تم تو کیا کچھ کر گزرتے، لیکن تم نے مجھے فقیری حالت میں پایا، بے حال پایا، لیکن پھر بھی تم نے اپنا آپ نہیں دیکھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور تم مجھے سب کچھ دے بیٹھے۔ اس کا مطلب کہ یو ڈیزرو دا موسٹ، کہ جس کو میرے بعد اس ریاست کی حکمرانی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، جب میں نے یہ سٹوری سنی تو میرا ذہن، میری فکر کہاں پہنچی؟ اس حدیث قدسی کی طرف پہنچی کہ بروز حشر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں جب بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں جب بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں جب بے لباس تھا تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا۔ اب بندہ مومن عرض کرے گا مولا تو تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو تو بے نیاز ہے، تجھے ان چیزوں کی کیا حاجت؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا بیماری میں تو تو اس کی جگہ مجھے پاتا، تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا، تو اس بے لباس کو لباس دیتا مجھے پاتا۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یار یہ تو بڑا اسٹرینگتھن کر رہا ہے اس کانسیپٹ کو کہ وہ بادشاہ نے بھی دیکھا نا، حلیہ بدل کر ملا لیکن تھا وہ خود بادشاہ۔ تو آج جو ہم یہ مدد کر رہے ہیں نا، کسی کو کپڑے دے رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، آپ یقین جانیے اپنا آپ تعلق مضبوط کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ یہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو، ان خدمات کو اپنی قبول فرمائے، اور یہ کنٹریبیوشن زیادہ سے زیادہ آج کے اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں خاص طور پر میں ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کر رہا ہوں جو حضور سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ آج حضور کی امت کا ایک طبقہ آپ کا منتظر ہے، زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ساتھ مساجد کی تعمیر ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ راشن پیکس پہنچنے چاہیے اور ہینڈ پمپس لگنے چاہیے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ایک بار پھر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اور جو کلام آپ ابھی تک جو آپ نے انتخاب کیا، تیسرا بھی مجھے پہلے سے کنفرم ہے ماشاءاللہ بہترین انتخاب ہوگا۔ بسم اللہ۔ درود پاک، درود پاک، درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زین و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر،
حلیمہ کہتی تھی گدائی حلیمہ کہتی تھی دیکھو آج محمد آئے ہمارے گھر آج محمد دیکھو آج محمد آئے ہمارے گھر مہندی لگا گھر اپنے پیا کے بل 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 اپنے پیا کے بل بل جاؤں جان ہی دے دوں جان ہی دے دوں ہونے کے چرن پر جان ہی دے دوں ہونے کے چرن پر دیکھو آج محمد آئے ہمارے گھر بہار پھول برسا میرا جب حضور تشریف لے آئے کیا کہتی ہیں وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم ہے وہ تشریف لائے ان کا کرم ہے وہ تشریف یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل حلیمہ کہتی تھی آج محمد آئے ہمارے گھر آج محمد آئے ہمارے گھر جبریل آئے جھولا جھولائے جبریل آئے جھولا جھولائے سو جا میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے تو جی ناظرین کرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ خدمت انسانیت کا یہ سفر جو احساس نے طے کیا ربیع الاول کا یہ مہینہ جس کو خصوصی نسبت حاصل ہے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف اگر ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو منانے کے جو تقاضے ہیں ان میں ایک بڑا تقاضا کیا ہے کہ حضور کی سیرت میں خدمت انسانیت کا جو باب ہے اس کی بھی اتباع کی جائے. اسی کو سوال بنا کے ڈاکٹر صاحب کہ حضور کی جو سیرت ہے اس کے ابواب میں ایک باب خدمت انسانیت کا، جس کو اس باب کو بھی سنہری الفاظوں سے لکھا گیا. تو حضور کی حیات سے، سیرت سے ایسی مثالیں کہ ایک موٹیویشن جائے کہ نہیں، ہمیں اگر اپنے آقا کا میلاد منانا ہے تو ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کر کے اور اتباع رسول میں اپنی زندگی گزاریں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ، اس وقت پہ ہر انسان پریشان حال ہے، اور اس پریشانی کو اگر دیکھا جائے تو پھر نعوذ باللہ ایک بندہ، ہر بندہ غلامی میں، کسی نہ کسی کے ماتحت ہے، کسی نہ کسی کی غلامی میں پریشان. ہر ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد پہ ہی آپ دیکھیں، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، وہ جو آپ کے چچا تھے ابو لہب کا نام تھا، جیسے ہی پیدائش ہوئی تو آپ نے جیسے ہی آمد پہ اس نے جب خوشخبری دی اس کنیز نے، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو یعنی میرے سرکار کی آمد کے دن آدمی غلامی سے آزادی ملی، ان کو غلامی سے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو آپ سمجھے کہ میرے آقا سرکار کے آمد میں ہی دیکھیں غلامی سے آزادی لوگوں کو ملی. تو آج جو حال، جو وقت ہمارے ساتھ ہے، دیکھیں اکثر لوگ، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت دعا کیجیے گا. تو بزرگوں نے یہ کہا کہ بیٹا دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. اور لیتے کا تعلق کس طرح سے ہے کہ آپ اگر کسی کو ایک گلاس پانی پلائے تو وہ بندہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ وہ بولتا نہیں کہ یار میں نے تمہیں پانی پلایا ہے، تم مجھے دعا دو یا شکریہ ادا کرو. وہ بساختہ آپ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ. یعنی اللہ تمہیں اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ اس سے اندازہ لگائے، جب آپ کسی کو ایک گلاس پانی دے رہے ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ کوئی جزاک اللہ کہتا ہے کہ جب آپ واٹر یا کسی کو ٹیوب ویل لگا دیں گے اور جب تک اس کنویں سے پانی جاری رہے گا، جو بندہ اس سے سراب ہوگا آپ کو جزاک اللہ کہتا رہے گا، آپ کو اس کا جزا ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور ایک چیز اور دیکھیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے. آپ کے اندر کبھی سختی کے معاملات نہیں آئے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، میں نے جو اپنی اس میں آبزرو کیا ہے کہ جس کے اندر احساس نہیں ہوگا، کسی کی مدد نہیں ہوگی، مدد کا اخلاق نہیں ہوگا، اس کے اندر سختی آئے گی. اس کے اندر جیسے حضرت نبی بیان کہہ رہے ہیں کہ جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کی پہچان ہی یہی تھی کہ لوگوں کی مدد کرنا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے اندر سختی محسوس کریں کہ یار یہ بندہ سخت ہے یا اکڑا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ اس کے اندر سخاوت نہیں ہے. اور جس کے اندر سخاوت آ جائے گی الحمدللہ اس کے اندر انکساری ہوگی اور محبت ہوگا. یہ پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا معاملہ یہ ایسا رہا ہے کہ آپ کو محسن انسانیت کہا گیا. کائنات کے لیے ایسا ہے کہ آپ کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے سختی کے معاملات نہیں رہے. تو آپ اپنے اندر، ہمیں دنیا میں اگر کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس ٹائم پہ لوگ سمجھ نہیں آتے کہ یار لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر اگر سخاوت، نرمی ہے تو اس سے احساس ہو جائے گا کہ یار اس کے اندر سخاوت ہے، لوگوں کی احساس کرنے والا، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہے. جیسے کہ حضرت نے ایک بیان کیا نا کہ اسی طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو ایک شخص جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آج اس کی رات، صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے گی، صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے گی. اس درمیان پہ جب موسیٰ علیہ نبی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، اس بندے کا کوئی جاننے والا تھا، وہ بیچارہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آج ایسے شخص نے کہا ہے جو اللہ کا نبی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری آج صبح سورج نکلنے سے پہلے موت ہو جائے گی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے. وہ بندہ تھوڑی دیر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہوا تھا، بڑا دولت مند تھا. اس نے بیٹھا، اس نے کہا کہ یار آج دنیا سے میں چلا جاؤں گا. تو اس نے یہ کیا کہ اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ میرے خزانے میں مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے. بولے جتنے ہیں سب لے آؤ، جتنا ہے وہ سب لے آؤ.
اور میں یہ چاہتا ہوں اس نے جتنا ہے، بولے حضرت اتنا ہے کہ کئی دنوں تک آپ خیرات کرتے رہیں ختم نہیں ہوگا. بولے کئی دن کا تو نہیں پتہ، لیکن جتنا ہے جس طرح سے ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. ساری دولت منگائی انہوں نے، منگانے کے بعد رکھا اور دسترخوان سجایا، لوگوں کو کھلانا شروع کیا. وہ جو شام کا ایک پہر تھا، کھلاتے کھلاتے لوگ گزار. تو اس غلام نے پوچھا آقا آپ کی اولاد کے حوالے سے کچھ بچانا ہے، کچھ رکھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ جو رب مجھے دے سکتا ہے میری اولاد کو نہیں دے سکتا، جس نے مجھے عطا کیا میری اولاد کو نہیں عطا کر سکتا. اور اگر میں کچھ چیز چھوڑ کے بھی جاؤں گا تو کماؤں گا میں، حساب مجھے دینا ہوگا. جس چیز کا ہے تو کھائیں گے وہ. تو اس نے ساری دولت منگائی اور منگانے کے بعد اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا. لوگ آتے رہے، کھاتے رہے. وہ جو شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور جس نے خبر دی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے کہا یار چند لمحے کی بات ہے، میں تھوڑے دیر بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یار یہ سخاوت کے حوالے سے. وہ چلتی رہی، رات کی ایک پہر گزر گئی، صبح کی طلوع سورج نکل آیا. اس کے انتقال کا انتظار کر رہا اس کے جانے کا ہے کہ یار اب جائیں گے. یہ صبح گزر گئی، فجر گیا، پھر ظہر کا وقت آ گیا، دوسری رات کی ایک تاریخی آ گئی. اب وہ بندہ، لوگ آتے رہے. اچھا اس کو اب جانے کی بھی خبر ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا رہا، جتنی دولت تھی وہ راہ میں دیتا رہا. ایک وقت جب گزر گیا، دوسری دن کی رات آ گئی، تو پھر وہ بندہ اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بندہ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ تو بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہ گئے اور رب سے فریاد کیا اور رب کو کہا رب العالمین اے رب تو نے تو کہا تھا وہ چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کی وقت مقرر تھی، لیکن جب اس نے میرے بندوں کا خیال رکھا اور ان بندوں نے جب جزاک اللہ اور اس کو دعائیں دینے لگی تو اس کی جو چیز لکھی ہوئی تھی موت، میں نے اس کو بڑھا کر جو ہے نا اس کی زندگی کو طویل کر دیا. اللہ وہ طویل کر دیا. تو اس ٹائم پہ اس وقت میں حالات دیکھیں، انسان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان بیماریوں میں مبتلا ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی خاص طور پر جو آج امراض اور بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے. خدا کی قسم وہ یہ جو بچیاں، یہ جو بچے، یہ جو گھر میں جب لوگ کھائیں گے اور دعا دیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے رزق دیا اور جس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے، تو یقین مانے وہ جو آپ کی بیماری، جو آپ کی زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کے ساتھ عمر درازی عطا فرمائے گا. آمین آمین اس کو اللہ تعالیٰ طویل عطا فرمائے گا. اب دیکھیں کہ ہم جو ہے نا اس ٹائم پہ حقیقت بتاؤں کہ یہ ہے کہ لوگ ہیں پریشان حال. انسان کو اب زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بیمار ہو جاتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا گاؤں دیہات میں فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں دنیا سے چلا گیا. کس حال میں بھائی؟ غربت کے حالات میں، کھانا نہیں تھا اس کے پاس. تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں آپ دیکھ لیں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار میں اس کا کھانا میں کروں گا، اس کا کھانا. یعنی کہ اس کے جانے کے بعد تو ہر انسان افسوس کرتا ہے، ہر بندہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں جاتا. تو اگر آج ہم کسی چیز کے لیے کل اس کے جانے کا انتظار کریں، کسی کے پریشان ہو جانے کے بعد اس کی دنیا سے چلے جانے کا غم کریں، اس سے پہلے اس کی زندگی میں اس کے خیال کی طرف جائیں، اس کی زندگی میں اس کی مدد کی طرف جائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کی مدد کرنے سے اللہ تمہاری لیے آسانی عطا فرمائے گا. بہت یہ اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا بہرحال ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا یہ اسپیکٹ ہے جس پر بات کرنی چاہیے. اور آپ نے بہت اچھا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم زندگی سے زیادہ موت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. مطلب معاذ اللہ کوئی بیمار ہے اور ہمیں خبر بھی پہنچ رہی ہے، عیادت کے لیے ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. میت میں کھانا کس نے دینا ہے، اچھا پھر اس کے بعد اگلے دن کس نے دینا ہے، اچھا یہ انتظام کس نے کرنا ہے. بیچارہ بھی وہ دنیا سے گیا بھی نہیں ہے، اس کے معاملات جو ہے نا انتقال کے بعد کے وہ ابھی سے طے ہونا شروع ہو گئے. تو اتنی فکر ہم جو ہے وہ اگر اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے جو ادویات چاہیے، جو اس کو علاج چاہیے، اگر اس میں سہولت کار بن جائیں تو آپ کو پھر میت کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ بنے. وہ تو خیر وقت اللہ رب العزت نے سب کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ فکر بہتر کرنے کی بات ہے کہ کہیں پر کوئی سوسائٹی میں کوئی ایسا اسپیکٹ ہے، کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر اصلاح کی جا سکتی ہے، تصحیح کی جا سکتی ہے، اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، فکر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں سے ایک ہے. ایک ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے سوسائٹی کے اندر ایسے فیملیز ہیں کہ جہاں پر ایسا ہے کہ بڑا اہتمام میت کے حوالے سے تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے نا عیادت کے لیے بھی کسی کے پاس وقت جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی
عمل کی توفیق دے۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں احساس جس مقصد کے لیے آج یہ ایوان سجا کر بیٹھا ہے اور آپ کو صدا دی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، یہ خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، ٹیلی تھون ٹرانسمیشن انڈر دی امبریلا آف احساس۔ اور آج بھی ایک ہی بات کہ ہمیں خدمت انسانیت کے لیے جو کچھ بن سکے ہمیں ان کو پہنچانا ہے۔ ہمارا بچہ یا بچی اگر رات کو کسی پہر اٹھے اور بہت عجیب انداز میں کہ جیسے وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے اور وہ پانی 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 کہنا شروع کرے، تو ہمارا جو وجود ہے نا وہ لرز جاتا۔ اور جب تک ہم اپنے بچے کو پانی نہ پلا دیں اور وہ اس سے سیراب نہ ہو کر واپس سکون کی نیند سو نہ جائے، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پانی دیں۔ دیکھیں کیسے ایسے علاقے موجود ہیں ناظرین کہ رات تو آ گئی لیکن پانی کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب وہ والدین ذرا ان کے جذبات کا تھوڑا سا ہم احساس کریں اور امیجن کریں، تصور کریں کہ وہ کن کیفیات سے گزرتے ہوں گے جب ان کا بچہ یا بچی رات کے کسی پہر اٹھ کر کہتا ہوگا ماں یا ماما سے، بابا سے، ابو سے یا امی سے کہ مجھے جو ہے پیاس لگ رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے، اور والدین یہ دیکھیں کہ آس پاس ان کے قرب و جوار میں کہیں پانی موجود نہیں ہے، تو والدین کو کس تکلیف سے اپنے بچے کو بلکتا ہوا پانی کے لیے دیکھ کر ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو ہمیں ان کی تسلی، ان کی تشفی، ان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہینڈ پمپس لگوانے، تاکہ جو خلق خدا کسی بھی ایسی سمجھ لیں کہ بستی میں رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پانی میسر نہیں، تو وہاں کم سے کم صاف پینے کا پانی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو میسر آ جائے۔ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو کم سے کم پانی تو نصیب ہو۔ واٹر از لائف، دیر از نو کانسیپٹ آف لائف وداؤٹ واٹر، تو وی ہیو ٹو پرووائڈ ہینڈ پمپس ٹو آل دوز ایریاز ویئر دیر از اے ڈائر نیڈ آف واٹر۔ یہ ہر بندہ مومن جس کو اللہ نے نوازا ہے، احساس کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے آپ کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے، آپ کو یہ موقع دے رہا ہے، سنہری موقع، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر یو کے کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ یو ایس اے میں، کہیں یو اے ای میں، دنیا کے کسی کونے سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا کام یہ احساس الحمدللہ اللہ کی رضا سے، اس کی توفیق سے، اس نے جو سعادت اس ادارے کو بخشی کہ آپ امریکہ، یو کے، یو ایس اے، آپ یو اے ای کسی بھی اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا سے دیکھ رہے ہیں، ناروے سے، آپ کوئی کنارہ اٹھا لیں، کوئی کونا اٹھا لیں، کوئی ایریا اٹھا لیں، اگر وہاں پر بیٹھ کر آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا ہے کہ یار میں ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے علاقے میں پانی کا پمپ لگواؤں گا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے جسٹ ایک ٹیلی فون کال کرنی ہے، ہمارا نمائندہ موجود ہے، ہمارے والنٹیئرس موجود ہیں، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ مطلب یوں کہیں سنگل کلک پر آپ یہ مدد اپنے اس مسلمان بہن بھائی تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک ہینڈ پمپ اگر واٹر کا آپ لگوانا چاہتے ہیں، اس کے عوض آپ کو صرف $185 ڈونیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 5 ہینڈ پمپس لگوانے مختلف علاقوں میں، ملٹی پلائی بائی 5 کریں، آپ پہنچا دیں۔ آپ 185 سے حساب لگائیں، آپ 10 ہینڈ پمپس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ $1,850 بنتے ہیں، آپ یہ مدد پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ کار خیر ہے، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک خلق خدا وہاں سے سیراب ہوتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور کتنا موٹیویٹ کرتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہمیں کہ ایک عورت جو سیاہ کار ہے، بدکار ہے، ایک کتے کو دیکھتی ہے کہ وہ پیاس سے سسک رہا ہے اور ادھر ادھر پانی تلاش کر رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو اس پہ ترس آیا، اس نے لے جا کر اس جانور کو، اس کتے کو پانی پلا دیا، میرا رب اس کو بخش چکا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بدکار عورت کو بخش دیا جائے۔ ہم ان کلمہ گو مسلمان بہن اور بھائیوں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے صاف پانی اگر ان کو پلائیں گے، ان کی پیاس کا احساس کر کر ان تک ہینڈ پمپس لگوائیں گے ان کے علاقوں میں لے جا کر، تو آپ بتائیے کہ پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم خاص ہم پر ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح مساجد کی تعمیر ہے، ایک مسجد آپ تعمیر کروانا چاہتے ہیں $9,500 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ راشن پیک کسی نیڈی فیملی تک، یہ 1 مہینے کے لیے راشن ہوتا ہے، 7 سے 8 افراد پر مشتمل کوئی بھی ایک نیڈی خاندان، نیڈی فیملی، اس تک یہ راشن پیک پہنچے گا، اور اس کے بعد $65 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔
جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے جو آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، آپ یقین جانیے کہ وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس اپرچونٹی. وی آر ناٹ سپوز ٹو کنونس یو. ہم یہاں اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں بیٹھے. ARYQTV کی کاوش ایک ہی ہے. الحمدللہ جو اس کے بانیان ہیں، جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، حاجی صاحبان ہیں، اگر وہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ وہ کار خیر کے بہت سے کام کرتے ہیں، اور یہ کام بھی وہ اکیلے سر انجام جو رب نے ان کو توفیق دی ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نیک عمل میں، کسی کار خیر میں، یہ بڑا جنرل اور بیسک کانسیپٹ ہے، اجتماعیت آ جائے تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ تو تمام مسلمانوں کو آواز دے رہے ہیں نا کہ آؤ انسانیت کی خدمت کے لیے ہم ایک کار خیر سر انجام دے رہے ہیں. ہم نے اپنے حصے کی شمع روشن کی ہے. اب جو کچھ فیول تم اپنی جانب سے اس میں ڈال سکو، اس شمع کو جس قدر وسیع پیمانے پر فروزاں کر سکو، آؤ اس محبت کے کارواں میں شامل ہو جاؤ. اور ہم نے 15 سال کے اس سفر میں دیکھا جن کو رب نے توفیق دی، سعادت دی، الحمدللہ وہ اس سفر میں ہمارے شریک سفر بنے. اور یہ چند لوگوں سے کی جو مدد ہے اس کا جو سفر تھا وہ آج ہم کہہ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں افراد تک احساس الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آپ کی محبتیں، آپ کے ڈونیشنز، کہیں مساجد کی صورت میں، کہیں ہینڈ پمپس کی صورت میں، کہیں راشن پیکس کی صورت میں، کہیں دسترخوان لگا کر، کہیں ضیافت پہنچا کر، کہیں راشن پیکس پہنچا کر، کہیں ادویات پہنچا کر، کہیں بچوں کی فیس دے کر، یہ الحمدللہ کار خیر سر انجام دیتا رہا ہے. اللہ رب العزت مزید برکتیں اس کار خیر میں ڈالے. میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم کلام بھی ایک شامل کریں گے بریک سے قبل، لیکن مفتی صاحب ہم نے یہ ساری جو باتیں کریں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا اچھا اشارہ کرا کہ چلیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، جو معاشرے میں کہیں نہ کہیں بگاڑ آ گیا اس کی درستی کے لیے جو کچھ بن سکے ہم یہ میسج پہنچائیں. ابھی ہمارے ابروڈ میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ فون آیا، بات کری، یہ اپنی انٹینشن انہوں نے ظاہر کری، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ہو گئے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کار خیر کرنے کے لیے نیت بھی کر لے اور پھر اس کو کرنے کا جو ہے نا وہ پہلا قدم بھی آگے بڑھائے اور پھر اچانک سے وہ اس عمل سے محروم ہو جائے؟ تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک کہتی ہے کہ اگر جو شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے. نیت پر ثواب. نیت پر. اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا 10 تو وہ اگر ایک نیکی کا 11. یہ صرف اور صرف اللہ کا انعام و اکرام ہے. واہ واہ، نیت کیا پر. بات ہے، کیا انما الاعمال بالنیات والی مثال ہے. تو لہٰذا اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوتی ہے، تو اس میں آدمی کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں اس نے ذرا سی سستی کا مظاہرہ کیا تو وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے. ہاں، یہ گیپ نہیں دینا ہے اس کو، گیپ نہیں دینا ہے اس گیپ کو. نہیں دینا. کسی صورت میں شیطان کو شکست دینا ہے تاکہ رحمان کی عظمت بڑی سے بڑی تر اور بہت سے بہت تر ہو جائے اور تمام لوگ اسی طرح کلیجے کے کام سر انجام دینے لگیں. تو رحمان کی عظمت میں اور مسلمان جو بھی ہیں ان سب پر واجب ہے، لازم ہے. شیطان کو شکست دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کو بیچ میں داخل ہونے نہ دیا جائے اور وہ کام ہو جائے. یعنی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ارادہ کر لیا نا تو پھر اب عمل میں آپ کو دیر نہیں کرنی. دیر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس استطاعت پیدا ہو گئی، زندگی میں ایک دفعہ حج ہے فرض، جی، باقی تو نفل ہے، کرے نہ کرے، ایک دفعہ فرض ہے. تو جیسے ہی وہ اس کا کہہ لیجیے کہ حج کے پیسے تیار ہوئے تو شریعت کا، اس کا فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اس میں جلدی کرے تاکہ شیطان داخل نہ ہو یا وہ پیسے اب شیطان داخل ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیجیے پیسے ویسے بھی اس کے اندر سے کچھ کم ہو سکتے ہیں. تو لہذا نیکی کرنے کے لیے سوچنا نہیں ہے، بس کرنا ہے. چونکہ شریعت کا اطلاق کس پر ہے؟ ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے. واہ واہ واہ. شریعت کا اطلاق ظاہر پر ہے اور ظاہر پر فتویٰ ہے. باطن کا، اس کا کہہ لیجیے طریقت کا اطلاق باطن پر ہے اور باطن پر تقویٰ ہے. اللہ، کیا بات ہے. لہٰذا یہاں پر یہ دیکھنا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہنے لگتے تھے میں نے فلانی بات کی ہے نا، میں نے فلانی بات، وہ میرے دل میں یہ نہیں. ارے بھائی، مفتی کے پاس جو سوال لکھ کر دو گے وہ اس کا جواب دے گا. ٹھیک.
آپ کہیں نہیں جی میرے دل میں یہ ہے، لیکن میں نے یہ سوال لکھا ہوگا کہ جو تیرے دل میں میرا واسطہ نہیں ہے اس سے، تو نے جو تحریر کیا ہے شریعت کا اطلاق اس پر ہے. بہت سارے لوگ بیچارے نادانی کے اندر کہنے کو اسکالر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کا اطلاق ظاہر پر ہے. بھائی جو بولو گے، جیسا بولو گے ویسے ہی اس کا جواب ملے گا، جیسا منہ ویسی چپیٹ. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آئیے اسی نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند اور پھول عقیدتوں کے نچھاور کریں. بسم اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے وہ چاندی سیمٹ نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت، وہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں زلانے دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے